اچھا بھائی صاحب اس میں دیکھیں نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ان کی سنتا ہے، ہماری نہیں سنتا. امریکہ خود بھی تو افغانستان میں جب بھی اسے کوئی مسئلہ درپیش آیا تو اس نے اس کا الزام پاکستان پر ہی دھرا. جس طرح بھارت کشمیر کے اپنے مسائل جو ہے ہمارے اوپر الزام لگا رہا ہے اس کے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا اس میں واقعی کوئی صداقت ہے یا وہ بالکل جسے کہتے ہیں بے بنیاد خبریں گھڑ رہا ہے؟ دیکھیے جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے نا، پاکستان کا اس سے براہ راست تعلق تھا. پاکستان افغانستان میں ہونے والے واقعات سے پوری طرح متاثر ہوتا تھا. پاکستان اس حوالے سے مکمل طور پر آن بورڈ رہا، اور یہاں تک کہ پاکستان نے اس حوالے سے امریکہ کے سامنے بھی کھڑا ہو گیا کہ بھارت کو افغانستان کے معاملے میں دخل اندازی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اور پاکستان نے اس پر اتنا زبردست سٹینڈ لیا اور ایک عرصے سے لیا ہوا ہے کہ افغانستان کے معاملے میں بھارت دخل اندازی نہیں کرے گا. بھارت کے براہ راست بارڈر جو ہیں افغانستان سے نہیں ملتے، ہمارے بارڈر براہ راست افغانستان سے ملتے ہیں. اگر کسی نے افغانستان میں کوئی تبدیلی چاہتا ہے وہ ہمارے ذریعے ہوگی. تو اس معاملے میں اگرچہ پاکستان اس طرح کا سٹینڈ تو نہیں لے سکا جس طرح کا سٹینڈ ایک مکمل طور پر آزاد خارجہ پالیسی رکھنے والا ملک لے سکتا ہے، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جتنی طاقت تھی، جتنی حیثیت تھی، انڈیا کے والے سے تو مکمل سٹینڈ لیا، کیونکہ اس کے ساتھ جو ہماری دشمنی ہے اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے. انڈیا کے والے سے پاکستان صاف کہہ چکا ہے کہ پاکستان کی خاص طور پر یہ جو آرمی ہے نا وہ انڈیا فوکس ہے. پاکستان کی فوج کے بھارت کے سوا جب کبھی کسی دوسرے ملک سے واسطہ پڑتا ہے تو رویہ اتنا سخت نہیں ہوتا. البتہ یہ کہ کشمیر کے معاملے میں وہ فینسنگ کی وجہ سے اور مشرف نے جو کچھ کیا تھا اس کی حماقتوں کی وجہ سے ہمیں کشمیر میں بہت سیٹ بیک لگا، اور ہم نے کشمیر میں بہت سا ہمیں بیک فوٹ پہ جانا پڑا. اور وہ صورتحال ابھی تک ہم اس لیے گین نہیں کر سکے کہ بھارت کے ساتھ وہ تمام طاقتیں ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، اسرائیل ہے. اور پھر یہ کہ پاکستان خود اپنے قدموں میں نہیں کھڑا، اس میں پاکستان کی اپنی بھی کمزوری ہے. نہ ہم عسکری طور پر، خاص طور پر اقتصادی طور پر تو ہم بالکل ہی کیونکہ اپنے قدموں پہ کھڑے نہیں، لہٰذا آزاد خارجہ پالیسی ہم اپنا نہیں سکتے. جی اچھا بیگ صاحب، اس میں یہ ہے نا کہ انڈیا کی ہسٹری بھی رہی ہے کہ وہ خود ہی کہہ کہ ہمارے اندر فلاں مسئلہ ہو گیا ہے، پھر اب ہم اس کا بدلہ لینے جا رہے ہیں. جی کیا اس طرح کی جی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فوجی مرے ہیں نا انڈیا میں، فوجی ہو سکتا ہے کہ مجاہدین نے ہی مارا ہو، انہیں جہنم واصل کیا ہو، عین ممکن ہے مجاہدین نے کیا ہو. لیکن یہ بھی میں انڈیا سے توقع رکھتا ہوں کہ انڈیا اپنے فوجی آپ مار کر کچھ تو پاکستان پر الزام لائے اور کوئی فالس فلیگ کرے، کوئی ایسی حرکت کر بیٹھے جس طرح بالا کوٹ پر ایک سرجیکل سٹرائک کا ڈرامہ کیا تھا جس میں ہمارے کئی درخت شہید ہو گئے اور ایک کوا مر گیا. تو اس طرح کی وہ حرکتیں کرتا رہتا ہے، اور پھر اللہ کے فضل سے جو پاکستان کی فضائیہ نے اس کو جواب دیا تو وہ آج تک فکرہ مشہور ہے. ٹی واز فنٹاسٹک. وہ تو پھر اب ان کی چھیر ہے نا. ایک اہم نکتہ ہے اس حوالے سے کہ بھارت کس طرح زمین ہموار کرتا ہے کسی فالس فلیگ کے لیے، کس طرح کام کرتا ہے. یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے. سن 65 کی جنگ کے بعد ہی اس نے اس نکتے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا کہ ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کو الگ کیا جائے. انڈیا کا ایک صدرن نیول چیف ہے، اس کا نام ہے انیل کمار چاولہ. وہ ریٹائر ہے، بوڑھا آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ ہم نے 1965 کے بعد یہ کام شروع کر دیا تھا. اس میں سب سے پہلے ہم نے کام ہم یہ کیا کہ کشمیری ایک جہاز لے کر تو پاکستان پہنچ گئے، اغوا کر کے ایک جہاز کو. یہاں لوگ بڑے خوش ہوئے کہ جی انڈیا کا جہاز اغوا ہو کر آ گیا ہے، یہ ہو گیا. وہ کیا تھا اور اس کا کیا ریئیکشن کیا دکھایا کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان ڈائریکٹ سروس انڈیا نے بند کر دی کہ جی ہمارا جہاز اغوا کر کے لے جایا گیا ہے. خود ہی پلان کیا، خود ہی جہاز اغوا کروایا، اور خود ہی اس کے نتیجے میں ایسٹ پاکستان اور ویسٹ پاکستان کی فضائی لائن ختم کر دی. کیونکہ اس کے بعد وہ اب ایسٹ پاکستان میں ایک جنگ چھیڑنا چاہتے تھے، لہٰذا وقت سے پہلے اور پاکستان کی کو بھی خبریں پہنچ رہی تھی کہ انڈیا اس طرح کر رہا ہے. لیکن یہ جنوری 1971 میں ہو گیا، یعنی واقعے سے پورا 11 ماہ پہلے، تاکہ
پاکستان وہاں کی فوج کو ری آرم نہ کر سکے، زیادہ سے زیادہ اسلحہ نہ بچا سکے. اب جب یہ صورتحال پیدا ہوئی کہ ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کے درمیان فضائی سروس بند ہو گئی پاکستان کی، تو اب وہ سری لنکا سے ہو کر اوپر کہاں سے جاتا بڑا لمبا کام پڑ گیا اور بڑا مہنگا کام پڑ گیا. میں بتانا یہ چاہتا ہوں، اور پھر وہ ایسٹ پاکستان کا مکتی بانی بنی اور وہ سب کچھ ہوا. بتانا بھی یہ چاہتا ہوں کہ شروع سے ان کا انداز کار یہ ہے کہ وہ ایک غلط کام کرتے ہیں، اس غلط کام کے لیے پہلے جھوٹ بولتے ہیں، زمین ہموار کرتے ہیں، اور یہی معاملہ جو ہے یہ کشمیر کا ہو رہا ہے. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں وہ شاید کسی جنگ کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں.